اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ابھی تازہ ایک بیان برادر اہل سنت حضرات کی طرف سے ان کے ایک مفتی بڑے عالم نے جو یوٹیوب پہ ہم نے سنا ہے، اس نے بیان دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم شیعہ برادران اہل سنت کو جو حق اور سچ ہے وہ بیان کر کے بتاتے ہیں اور ان کو اپنے ہی کتب سے دکھاتے ہیں تو وہ ہم پر ناراض ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ برادر اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ مکتب تشیع میں یہ مسئلہ ثابت ہے، یعنی جو ان کی فقہ کی بنیادی کتابیں ہیں جیسے کتب الاربع ہم شیعوں کی بنیادی کتابیں ہیں اور یہ میرے سامنے پڑھی ہیں، تو مکتب تشیع میں یہ مسئلہ ثابت ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی زمین جائیداد میں وارث نہیں ہوتی، نہیں بنتی۔ میرا سوال ہے برادر اہل سنت سے کہ یہ آپ نے شیعہ کے کس کتاب سے حدیث یا یہ بات آپ نے پڑھی اور دیکھی جو آپ نے اتنی غلط بیانی کی؟ یہ کتب الاربع میرے سامنے پڑا ہے اور اس میں وہ مکمل الگ الگ وہ باب بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک مرتبہ جو ہم تشیع کی بنیادی کتابیں ہیں یہ کتب الاربع، ایک مرتبہ برادر اہل سنت نے ان کتب کو کھول کر دیکھا ہوتا تو یہ بات بیان نہ کرتا۔ ایک بات کہ مکتب تشیع نص قرآنی سے اور صحیح روایات سے موجود ہے، یہ کتب الاربع میں وہ احادیثوں سے یہ کتب الاربع بھرا پڑا ہے، وہ باب بھرے پڑے ہیں، متعدد احادیث ہیں، بیٹی اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے زمین جائیداد گھر سب چیزوں میں۔ اور دوسرا برادر اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں فدق اور خمس خیبر یہ جناب حضرت علی بن ابی طالب اور جناب ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے یا تو اپنی بنیادی کتابیں نہیں پڑھی، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس میں وہ حدیث موجود ہے، اور یہ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف ہے، اس میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے جو مولانا نے بیان کی ہے۔ اب میں وہ بیان کر کے بتاتا ہوں کہ در حقیقت مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں سب سے پہلے ہم واضح کرتے ہیں آیا فدق اور خمس خیبر اور باقی جو صدقات وغیرہ یہ سب کے سب جو ہے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل حضرت عباس کی ملکیت میں دیے تھے، یا وہ جیسے خود جو ہے نبی کا خلیفہ بن کر اور جس طور اور طریقے کے مطابق حضرت عمر اس مال کو اس کی آمدنی کو استعمال کر رہا تھا اس اعتبار سے ان دونوں کو ولی بنایا تھا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ آیا فدق اور خمس خیبر ان پر بھی حضرت عباس اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولی بنایا تھا، یا یہ مولانا نے غلط بیانی کی ہے، اپنی بنیادی کتابوں کا بے علم نہیں رکھتا۔ یہ مسلم شریف ہے، طبع بیروت ہے، حدیث شریف وہ میں حصہ پڑھ لیتا ہوں جو مولانا نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے اما عائشہ سے کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، جو مدینہ کے صدقات تھے، جو مدینہ کا صدقہ تھا وہ جو ہے حضرت علی اور عباس کے سپرد کیا تھا حضرت عمر نے۔ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَقُ
فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، یہ اس نے اپنے پاس رکھے تھے۔ مولانا نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فدق اور خمس خیبر، جس کا مطالبہ بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جناب سیدنا سلام اللہ علیہ نے اپنی حیات میں کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات اور حضرت عباس کو جب یہ مال سپرد کیا تھا تو انہوں نے یہ فدق مکمل طور پر اپنی وراثت کی طور پر کیوں نہ رکھا؟ یہ مولانا کا اعتراض ہے۔ میں کہوں کہ میرے برادر عزیز، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی کتابیں لکھ رہی ہیں، یہی حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، یہی حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، یہ حدیث کے جملے ہی نہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وَأَمَّا خیبر وَفَدَقُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، اس نے تو اپنے پاس رکھے تھے، صرف صدقات مدینہ کے تھے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کیے تھے حضرت عمر نے۔ یہ آپ کو اپنی بنیادی کتابوں کا علم نہیں ہے۔ اب تمام برادران اہل سنت حضرات سے میرا سوال ہے کہ یہ امام المناظرین مفتی، یہ برادر اہل سنت نے یہ جو بیان دیا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ اہل سنت حضرات کو اپنی بنیادی کتابوں کا علم ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث تھی، اور یہ ہے صحیح بخاری شریف، طبع بیروت ہے، اس کے باب الخمس میں وہ حدیث موجود ہے، یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، یہ میرے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ یہ بخاری شریف کتاب فرض الخمس میں یہ حدیث موجود ہے عروہ بن زبیر سے، جس نے اما عائشہ کے ذریعے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس میں بھی یہی جملے ہیں کہ فَأَمَّا صَدَقَةُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عمر إلى علی و عباس فَأَمَّا خیبر وَفَدَقُ فَأَمْسَكَهُمَا عمر۔ میرے عزیز، کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فدق اور خمس خیبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا تھا اپنی دور خلافت میں؟ یہ آپ کی بخاری شریف کیا لکھ رہی ہے؟ یہ حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے تھے۔ یہ آپ حضرات کو اپنی بنیادی کتابوں کا علم ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھیے، یہ صحیح مسلم میں نے پیش کی اور یہ صحیح بخاری۔ اب تمام اہل اسلام اور مومنین انصاف کریں گے کہ اہل سنت برادر نے جو یہ بیان دیا ہے کہ اس کی بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں، اور اس کے بعد یہ صحیح مسلم شریف کی جو میں نے حدیث پیش کی ہے۔